برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ السلام علیکم۔ چینل مقدمہ سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب الیکشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، پہلے یہ شور تھا اور خود ہمیں بھی ایسے لگ رہا تھا۔ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ہاں ہو تو رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، واقعی نہیں نظر آ رہا تھا کہ الیکشن ہو جائیں گے۔ تیاریاں مکمل نہیں تھیں یا اللہ جانے، لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھے الیکشن کرانے کے لیے۔ الیکشن کمیشن کے جو مینجمنٹ ہے، چیف الیکشن کمشنر، سیکٹری صاحبان اور ممبرز صاحبان، جناب وہ اسی کی وجہ ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں تاخیری حربے نہیں ہیں، وہ جو ڈیفرنٹ سسٹمز کا ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے۔ ای وی ایم مشین کی بھی بات ہوئی، اور اس سے پہلے انٹرنیٹ جو بند ہوا، وہ ظاہر ہے وہ وزارت داخلہ نے کیا، انٹیریئر منسٹری نے، سیکیورٹی الرٹ تھی، سیکیورٹی ہیزرڈ تھا، اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنے کے لیے انٹرنیٹ جو ہے وہ بند کیا گیا، اس سے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن جو نتیجوں میں تاخیر ہو رہی ہے اس پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں تاخیر سے کیوں آ رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں الیکشن کمپیریٹیولی بہت فیئر ہوئے ہیں۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میرا تعلق الیکشن مین تو جتنا الیکشن کمیشن پہ میں تنقید کرتی ہوں شاید ہی کوئی کرتا ہو، چونکہ کراچی میں میئر کا الیکشن جتنی بڑی دھاندلی سے ہوا، مرتضی وہاب جیسے منتخب ہوئے اور اس میں سکندر سلطان صاحب کو زیادہ بدنام کیا گیا، بلکہ ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ جو سیکٹری صاحب تھے پچھلے، عمر حمید، وہ تشریف لائے تھے کراچی، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تھیلے بھر بھر کر پیسے لے کر گئے، بدنام اس میں پوری مینجمنٹ ہوئی الیکشن کمیشن کی۔ لیکن اس میں یہ چوہان صاحب بھی تھے جو پہلے صوبائی الیکشن کمشنر تھے، جنہوں نے اپنا کیمپ آفس ہی سی ایم ہاؤس میں بنا رکھا تھا، وہیں بیٹھے رہتے تھے جا کے۔ اب سکندر سلطان نے ان کو بھیج دیا لاہور میں، پنجاب کا پی سی لگا دیا۔ ان سب لوگوں نے پیپلز پارٹی کے سپورٹ میں جو کچھ کیا وہ فوراً نظر آ جاتا ہے، اٹس ویزیبل۔ دیکھیے جب اتنی اوپنلی جب آپ الیکشن کمیشن کسی کو فیور کر رہا ہوتا ہے تو وہ نظر آ جاتا ہے، اور وہ نظر آ گیا۔ اب جو بات کرنی ہے جنرل الیکشن کی، وہ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم سے متعلق ہے، میرے شہر سے متعلق ہے، چونکہ جتنا ہم نے سفر کیا ہے۔ حافظ نعیم صاحب، میں خاص طور پر آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے جب ملاقات ہوئی تھی تب بھی کہا تھا آپ بہت اچھے ورکر ہیں، آپ بہت ہی اچھے سیاستدان ہیں۔ میں تو جماعت اسلامی کو ادروائز بھی بہت زیادہ پسند کرتی ہوں، اس کی میرٹ کی وجہ سے۔ واحد جماعت ہے جو اپنے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوتے ہیں اس میں واحد جماعت ہے جو انتہائی ایمانداری سے الیکشن کراتی ہے، اور اس معاملے میں ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے کہ ماروثیت اگر آپ کو پورے پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ It's only two parties، جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم۔ کسی کا بیٹا بہن بھائی آپ کو آگے نظر نہیں آئے گا۔ یہ ماروثیت جو ہے نا، یہ بھٹو نے شروع کی یہاں پہ، اور بھٹو سے ہوتے 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 یہ اب نواز شریف صاحب بھی، بیٹی کریں گی، بھائی کرے گا۔ ٹھیک ہے، بھائی کا تو میرٹ ہے، بیٹی کا کیا میرٹ ہے یہ ابھی لوگ دیکھ لیں گے، بیٹی کا کیا میرٹ ہے۔ تو یہ ماروثیت کی جو سیاست ہے نا، چودھریز نے شروع کی، چودھری شجاعت کے یہاں سے شروع ہوئی، مونس الہی، پرویز الہی کے بیٹے، سینکڑوں لوگ، سینکڑوں سیاستدان جو ہیں انہوں نے یہ برائی بھٹو سے سیکھی اور پیپلز پارٹی سے سیکھی۔ ماروثیت کا نہ تو اسلام میں اس کی گنجائش ہے، اور نہ ہی ہمارے جیسے ملک میں جہاں سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے والے کا میرٹ دیکھا جائے۔ ہم نے جو الیکشن ریفارمز تیار کی تھی اس میں ہم نے ایک یہ بھی اس میں ایک پوائنٹ تھا کہ جی ماروثیت جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یہ خاندانوں میں چلی جاتی ہے سیاست اور پھر برادریوں میں بڑھ جاتی ہے، کبھی بھی پھر میرٹ پہ الیکشن نہیں ہو سکے گا، نہ ہی اس معیار کی لیڈرشپ منتخب ہو کر آ سکے گی جس کی اس ملک کو ضرورت ہے۔ بہرحال میں 3 دن سے اپنی جو ٹرانسمیشن ہے الیکشن کی اس کو آبزرو کر رہی تھی، اور میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ حافظ نعیم صاحب بہت ادب سے یہ بتا دیجئے،
آپ کی توپوں کا رخ غلط جانب کیوں ہے؟ آپ کی توپوں کا رخ ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کی طرف، جو برباد کر دیا، جس نے اس شہر کے میرٹ کو تباہ کیا، شہر کی ترقی کو برباد کیا، چوری، لوٹ مار، ڈاکے، اس کے سوا تو پیپلز پارٹی کی کریڈٹ پہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کو آپ کچھ نہیں کہتے. اصولاً تو آپ کو ان پر بات کرنی چاہیے تھی. اور جماعت اسلامی جیسی جماعت جو ہے، جب وہ بات کرتی، چونکہ نہ اس نے کچھ کھایا پیا ہے، نہ ان کے جاہلوں کی بھرمار ہے، نہ ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، وہ کہتے ہوئے اور وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں پر، ان کے گریبان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. ایم کیو ایم نے جب کہا تو لوگوں نے کہا جی یہ تو خود بے ایمان ہے، انہوں نے تو پچھلے 2 ڈیکیڈ میں برباد کر دیا کراچی کو. ہوا بہت کچھ ہوا، ہم نے دیکھا 80 گز اور 120 گز کے گھروں میں رہنے والے جو ہیں، ان کے پاس دبئی میں جائیدادیں بن گئی، ان کے پاس کہاں کہاں جائیداد نہیں بنی. تو یہ ایک ہماری میں کہوں گی کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی جو انسانی جو فطرت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو جج کیا، اور جج کر کے گروپنگ ان میں جو، میں اس کو ماننے کو ہرگز تیار نہیں اس بات کو کہ انہوں نے کرا دیا. ان کی خواہش ضرور تھی، وہ آپ نے پوری کر دی. میں جب تک خود کچھ نہ چاہوں، کوئی کیسے مجھے راستے سے بھٹکا سکتا ہے؟ آپ بھٹکنا چاہتے تھے جھنڈے والی گاڑیوں اور وزارتوں کے لالچ میں، آپ نے کراچی کے لوگوں کے حقوق کا سودا کیا. اور جب آپ کو اب اس کی ریئلائزیشن ہوئی تو اب میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ نے کچھ سبق سیکھا ہے اور لوگوں سے آپ نے وعدے لیے، یہ مجھے معلوم ہے کہ کتنے لوگ گئے ہیں 90 پر، اور جو آپ بہادر آباد بھی اور پی آئی بی کالونی بھی، اور انہوں نے کمٹمنٹ لی ہے کہ یہ آپ کا پھر آخری الیکشن ہے جس میں ہم ووٹ ڈال رہے ہیں. اگر اب آپ نے پیپلز پارٹی سے چوروں سے ڈاکوؤں سے ہاتھ ملایا اور وہ مطالبے آپ نے نیشنل اسمبلی میں، ابھی تک 17 سیٹیں آپ کی آئی ہیں، یہاں 28 آ گئی ہیں صوبے میں، جب تک آپ اب وہ بات نہیں کریں گے جو آپ کی مینیفیسٹو میں تھی، جس کے لیے ایم کیو ایم بنی تھی، اب ایم کیو ایم آپ کو یہ آخری بار ووٹ دے رہی ہے. تو یہ یاد رکھیے گا آپ لوگ، میں ایم کیو ایم کے لوگوں سے مخاطب ہوں، آپ حافظ نعیم والے راستے پہ نہ چلیں. حافظ نعیم صاحب پر مجھے اس لیے غصہ آتا ہے کہ آپ کی توپوں کا رخ ہر وقت ایم کیو ایم کی طرف کیوں ہوتا ہے بھائی؟ کتنی دفعہ کہا ہے کہ آپ لوگ مل کر بیٹھے، آپ کی سائیکی ایک ہونی چاہیے. یہ تو اسلام بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے، بھٹک گیا ہے، وہ راستے پر آ گئے ہیں، تو آپ ساتھ بیٹھیں. چونکہ آپ نے کراچی کے لیے کام کرنا ہے، کراچی کا مینڈیٹ لینا ہے آپ کو، تو مل کر لیں گے، مل کر کام کریں گے. تو 1 اور 1 2 نہیں ہوتے، 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں. آپ نے کوئی آبجیکشن ریز نہیں کی مرتضی وہاب کے میئر کے الیکشن پہ. آپ کو اچھی طرح پتا تھا، آپ کو اچھی طرح پتا تھا حافظ نعیم صاحب کہ پیپلز پارٹی چوری ڈکیتی سے الیکشن جیتتی ہے. کراچی میں اس کا کوئی، جس طرح انہوں نے ملیر ڈسٹرکٹ کاٹا تھا، اس پہ تو مجھے حیرت ہے. نہ اس پر ایم کیو ایم نے کوئی احتجاج کیا، نہ اس پر جماعت اسلامی نے کوئی احتجاج کیا. اس کا مقصد ہی صرف یہ تھا. سروے جنرل آف پاکستان کی ایک رپورٹ ہے، اس کو نکال کر پڑھا جائے کہ وہ کہتے ہیں ہماری ہسٹری میں جب سے یہ محکمہ بنا ہے سروے جنرل آف پاکستان، ایسی کاٹا پیٹی کے ساتھ ایسا انہوں نے یہ ڈسٹرکٹ کاٹا ہے، ڈسٹرکٹ ملیر. تو وہ ڈسٹرکٹ ملیر جہاں سے 1 سیٹ ملتی تھی صرف پیپلز پارٹی کو، اب وہاں سے 3 سیٹیں مل گئی ہیں کراچی سے. یعنی وہ کراچی میں اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے انہوں نے اس ڈسٹرکٹ کی، عبداللہ شاہ اس وقت چیف منسٹر تھے، اور عبداللہ شاہ نے اتنی بڑی بے ایمانی کی، مراد علی شاہ کے والد نے اتنی بڑی بددیانتی کی ڈسٹرکٹ ملیر بنانے میں. وہ علاقے جو کوئی تک نہیں بنتا تھا کہ وہ ملیر ڈسٹرکٹ کی جو اس کی جغرافیکل جو کنڈیشن ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں، یہی سروے جنرل آف پاکستان نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اگر جغرافیکل کنڈیشن دیکھیں تو ایسا کوئی ڈسٹرکٹ آپ کو کراچی میں نہیں ملے گا جو اس طرح کاٹ پیٹ کر کے ٹیڑھا میڑا بنایا گا کہ جہاں جہاں آپ کے گھر ہیں، جہاں گوٹ ہے. میں خاص طور پر میمن گوٹ کی بات کروں گی. ٹھیک ہے، میمن گوٹ ویسے تو ملیر میں نہیں، لانڈی میں آتا ہے، لیکن آپ نے ملیر میں اس کو شامل کیا. آپ نے ایئرپورٹ کے وہ علاقے جو پیچھے ایئرپورٹ کے دیہات بنے ہوئے، دیہز بنے ہوئے، گوٹس بنے ہوئے، اسٹیل مل کے سامنے والا علاقہ پورا، یہ سب علاقے آپ نے ملیر ڈسٹرکٹ میں، اور یہ کرنگی، یہ ملیر ڈسٹرکٹ میں آپ نے وہ علاقے شامل کر لیے جہاں آپ کے گوٹ تھے، جہاں سے آپ کو
अब परसों से एक अभी आई है फिल्म, हम आपको दिखाएंगे, बिरयानियां चल रही हैं, इतनी बिरयानी है कि उन बेचारों ने कभी सारे साल इतनी बिरयानी नहीं खाते वो, जितनी इन 3-4 दिनों में उनको खिलाई गई है। ये पीपल्स पार्टी का ये जो कल्चर है, इससे कौन वाकिफ नहीं है। अलबत्ता इस मामले में जमाते इस्लामी और एमक्यूएम साफ सुथरे हमें नजर आते। उन्होंने अपने वोटर को कोई खाना पीना पीने वाले नान और बिरयानियां और लिफाफे नहीं बांटे। उनका वोटर जो है वो मेरिट पर उसने वोट दिए। हाफिज नईम साहब, आपको कुछ शिकायत है तो अभी जो सरकारी नतीजे आएंगे, नोटिफिकेशन आएगा, तो तब पता चलेगा कि आपको और आप कोर्ट में जा रहे हैं उसके लिए सुना है, जरूर जाइए। लेकिन खुदा के लिए इतनी मजबूत आवाज है एमक्यूएम और जमाते इस्लामी की कराची के हवाले से, ये मजबूत आवाजें मिल जाएं आपस में तो पीपल्स पार्टी की मजाल नहीं है कि वो कराची का मैंडेट छीन सके और कराची के साथ नाइंसाफी हो सके। मैंने जब सर्विस ज्वाइन की थी, जमाते इस्लामी का मेयर था अब्दुल सत्तार अफगानी। ये मेरे पास मेरी ये गैलरी में, फोटो गैलरी है, मेरी लाइब्रेरी है, इसमें वो तस्वीरें भी लगी हुई हैं। सत्तार अफगानी साहब खड़े हुए हैं और वो काम कर रहे हैं लियारी में। वो जहां थे वो वहीं रहे हमेशा, लेकिन उन्होंने कितना काम किया कराची के लिए। इसी तरह वाहिद एमक्यूएम में मुझे नजर आते हैं फारूक सत्तार साहब, खालिद मकबूल साहब, उसी घर में है जहां से इन्होंने अपनी तालिब इल्मी का आगाज किया, जहां से इन्होंने एमक्यूएम के बनाने का आगाज किया, उसी में आज तक रहते हैं। दूसरा मेयर कराची का नेमतुल्लाह खान साहब, इतना काम किया उन्होंने कराची में कि जमाते इस्लामी को ये एमक्यूएम को भी ये कहना पड़ा। मुशर्रफ साहब आए थे, उन्होंने कहा कि इतना काम कोई नहीं कर सकता, और जो उनके पाइपलाइन में मंसूबे थे उनको मुस्तफा कमाल साहब ने बड़े अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया। मुस्तफा कमाल साहब ने भी बहुत काम किया कराची के लिए। तो भाई, जब आपका मैंडेट लोगों का आपके साथ है, जब आपकी मंजिल एक है, तो उसकी तरफ बढ़ने के लिए आपस में हाथ मिलाकर चलेंगे आप, तब आप कुछ अचीव कर सकेंगे। ना कि आप उन्हीं चोरों डाकुओं के साथ जो है ना, वो उनको तो कुछ कहते नहीं है आप। यानी उसी अत्तार के लौंडे से दुआ, मुझे अच्छी तरह याद है, आपने धरना दिया था चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर और बाद में आप मायूस हुए। मैंने तो आपको फोन करके कहा था कि देखिए, इनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपने करना है कुछ तो एमक्यूएम को साथ मिलाइए, और आप मिलकर जब काम करेंगे तभी कराची के लोगों को उनके हुकूक वापस मिल सकेंगे। जितना पैसा आता है, बिलियंस ऑफ रुपीस पीपल्स पार्टी खा गई है सिंध हुकूमत, कराची के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। ये आप कर सकते हैं। मैं तो आपको अभी भी ये सजेशन दूंगी, खुदा के लिए ये नफरत, ये जितना जहर आप उगलते हैं एमक्यूएम के लिए, हमें भी बहुत गुस्सा है उन पर। हमें सरकारी मुलाजमीन उर्दू बोलने वाले जितनी बुरी तरह मारे गए हैं, जितनी बुरी तरह उनके हुकूक पर डाका पड़ा, उनकी प्रमोशंस रुकी, उनके ट्रांसफर्स किए गए, उनको नौकरियों से निकाला गया, सिर्फ एमक्यूएम बनने के बाद से ये हुआ। आप इस पर काम कीजिए, सूबे की बात ना कीजिए। मैं तो अब ये कहती हूं कि इस सूबे की बात नहीं कीजिए, कराची को फेडरल कंट्रोल में दीजिए, ताकि ये बॉल उनकी कोर्ट में जाए जिनको ये पता ही नहीं है कि सिंध पीपल्स पार्टी जो है ये कितना कुछ निगल चुकी है डकार लिए बगैर, और कराची वहीं का वहीं खड़ा है। वो शहर जो आपको कमा के देता है, वो शहर जिसकी वजह से पूरा मुल्क चलता है, जिसकी इकोनॉमी की वजह से, जिसके रेवेन्यू की वजह से, उसके साथ पीपल्स पार्टी क्या करती रही है, उस पर आपकी आवाजें जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब, मुझे उस पर आवाज आपकी नहीं नजर आई। अल्लाह जाने आपकी तोपों का रुख एमक्यूएम की तरफ क्यों है। मैं मानती हूं उनकी बहुत सारी गलतियां, उनकी बदयांतियां भी हैं, लेकिन अब अगर वो कहते हैं कि अब हम वो काम नहीं करेंगे जिसने कराची में हमें रुस्वा किया, तो मेहरबानी कीजिए आप एमक्यूएम के साथ हाथ मिलाकर बैठिए हाफिज नईमुर रहमान साहब, क्योंकि आपकी मंजिल एक है। आप कराची शहर के लोगों को उनका हक दिलाना चाहते हैं। आपका असल दुश्मन है, अपने असल दुश्मन को आप नहीं पहचानते। मैं तो तब से पहचानती हूं, मिड 70s आई वाज इन स्कूल, और यहां किकरी ग्राउंड में जलसे होते थे, और हम जैसे पिकनिक पे जाते हैं उस तरह हमें शौक हुआ कि हमारी स्कूल की छुट्टियां थी मैट्रिक की, तो हमने कहा हम भी जाएंगे, देखेंगे। असगर खान साहब उस वक्त तहरीक इस्तकलाल वाले एयर मार्शल असगर खान, उनके जलसे होते थे और जमाते इस्लामी के स्पीकर्स होते थे, और ये बड़े बड़े पैम्फलेट्स उन्होंने निकाले और भुट्टो को बहुत अच्छी तरह एक्सपोज किया। वो कहाँ गया वो जज्बा?
کہاں گیا وہ جذبہ؟ جس طرح اس وقت آپ نے تحریک استقلال کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا، اصغر خان کے ساتھ، اور پورا شہر کراچی آپ کے ساتھ ہو گیا تھا، اور پھر بھٹو کو لیاقت آباد میں جس طرح کا جوتا پڑا تھا، وہ نظم مجھے آج تک یاد ہے، اور بہت اچھی نظم تھی. اس نظم کا عنوان تھا بھٹو جی دو چھٹکارا، اور اس کا ایک مصرع مجھے یاد رہ گیا ہے. جب لیاقت آباد میں بھٹو صاحب کو جوتا پڑا تھا، یہ گئے تھے ٹرک پہ بیٹھ کے اپنی وہی ڈرامے والی آستینیں چڑھا کے عوامی تقریر کرنے، لیکن لیاقت آباد کے لوگوں نے ان کو جب جوتا مارا تو، اور اس کے بعد یہ تحریک استقلال، جماعت اسلامی، اس وقت نہ ایم کیو ایم کا کوئی وجود نہیں تھا. آپ دونوں پارٹیاں تھیں، اصغر خان صاحب کی پارٹی اور آپ کی جماعت اسلامی. آپ لوگوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ پیمفلیٹس اور بڑے بڑے اشتہار جو ہیں وہ بھٹو کے کرتوتوں کے جو ہے، اور بھٹو کے مینڈیٹ کے، بھٹو کے آبجیکٹو کے، جو وہ رو سے لے کر آیا تھا کہ اس نے کراچی کو کیسے تباہ کرنا ہے. اس کو صرف کراچی سے خطرہ تھا. تو آج وہ جذبہ کہاں گیا؟ آج چلیے تحریک استقلال نہیں ہے، آپ تو ہیں ایم کیو ایم ہے، آپ کے ساتھ تحریک استقلال نہیں ہے یہاں پر. تو آپ خدا کے لیے منزل اگر ایک ہو تو آپس میں جو بھی اختلافات ہوں ان کو بیٹھ کر آپ طے کر لیجئے. ہمیں معلوم ہے آپ کو کس بات پہ ان سے اختلاف ہے. اختلاف آپ کا صرف ان کی بددیانتیوں پر ہے، تو وہ بیٹھ کر دور کیا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کیا ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ آپ کے بالکل نشانے پر جو ہے وہ صرف ایم کیو ایم ہے، اور اصلی دشمن جو ہے اس کو خوب چھوٹ ملی ہوئی. آپ تو ان کا کام کر رہے ہیں. آپ کو شاید نہیں معلوم کہ ایم کیو ایم کو برا بھلا کہہ کر آپ صرف اور صرف اصلی دشمن کو خوش کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کام تو جماعت اسلامی کر رہی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اب کچھ کرنے کی ایم کیو ایم کے خلاف. میں ایم کیو ایم کے ہرگز فیور میں نہیں ہوں، یہ یاد رکھیے گا. لیکن میں ان لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام کرتی ہوں، ان 3 کروڑ لوگوں کا جنہوں نے ان کو یہ سیٹیں ہمیشہ دلائی ہیں. ان کی بات کر رہی ہوں کہ وہ کس آس اور امید سے ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے رہیں، اور یہ ان کا آخری الیکشن ہوگا. اگر اب بھی انہوں نے پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا کر سندھ اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں ظاہر میاں صاحب ہے، اور میاں صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملانے جا رہے ہیں، وہ بھی پاور ہنگری ہیں، سب کو معلوم ہے. ڈرامے بازیوں سے کچھ نہیں ہوتا، تقریروں سے. لیکن ان کا جو عمل ہے میاں نواز شریف صاحب کا، ابھی بھی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے. اور اگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے تو ظاہر ہے اس میں وہ کراچی کے لیے وہی ان کی زبان ہوگی، اور کراچی کے لیے وہی ان کا عمل ہوگا جو پیپلز پارٹی ان سے کرانا چاہے گی. تو میاں صاحب آپ کا بھی کوئی ایسا رول نہیں ہے کراچی کے حوالے سے کہ ہم یہ کہیں کہ میاں صاحب نے جو ہے کراچی کو، آپ ہوں گے پورے ملک کے وزیر اعظم، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی اگر آپ بن رہے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ شہر جو کما کے دیتا ہے، ساری بزنس کمیونٹی آپ کی جس نے آپ کو ووٹ دیے، وہ بزنس کمیونٹی کراچی میں ہے. آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں کراچی کے لیے، لیکن آپ پیپلز پارٹی کو اگر صرف حکومت بنانے کے لیے خوش کرنے میں لگے رہیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. میں نے ابھی ایک کلپ کیا تھا کہ دلوں کو جیتنے کی کوشش کریں. الیکشن جیتنے سے کچھ نہیں ہوتا، بس آپ کو حکومت مل جاتی ہے. تو کتنی دفعہ، 4 دفعہ، چوتھی دفعہ مل رہی ہے. اللہ کو جواب دینا. آپ تو بہت اللہ والے ہیں میاں صاحب، تو اللہ کو جواب دینا ہے، یہ یاد رکھیے گا. کراچی کے لوگ آپ سے بہت ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، اور وہ اب اگر آپ نے پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملائے یا ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملائے تو آپ دونوں کے لیے، اور کوئی نکلے نہ نکلے، میں آپ لوگوں کے خلاف باہر نکلوں گی اکیلی. یہ یاد رکھیے گا، چونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ جو اکیلا اور واحد ہوتا ہے اس کی مدد وہ واحد کرتا ہے. وہ خود تنہا ہے، وہ تنہائی کا دکھ جانتا ہے. وہ میرے ساتھ ہوگا صرف، اور آپ دیکھیے گا میں کیا حشر کرتی ہوں آپ کا اور ایم کیو ایم کا، اگر اب آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملا کر کراچی کو تباہ کیا تو. یہ یاد رکھیے گا. خدا حافظ. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگا